130 ارب ڈالر کے ہمارے بیرون ملک قرضے ہیں، جو کہ ہر سال 20-25 ارب ہم نے واپس کرنے ہیں۔ آپ کرپشن کو کیا کہیں گے، حرام خوری کہہ لیں، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ہم کیا کہیں، یہ بدماشی ہو رہی ہے یا ملک سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ کی جو حکومت ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز کھا جاتی ہے۔ کسی نے نہیں یہ کہا کہ یار بھیا ہمیں اتنی بڑی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں چھوٹی حکومت چاہیے، چھوٹا پیٹ کریں، کاٹیں اس کو۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ناصر بیگ 30 سال پاک فوج میں گزارے، انجینئر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، نسٹ میں پڑھایا بھی، سوشل ویلفیئر کے بہت سے کام بھی کیے، چاہے ویمن ڈیولپمنٹ ہو، چاہے یوتھ ڈیولپمنٹ ہو۔ ایک مقصد جو اس سب کے پیچھے رہا وہ یہ کہ پاکستان کو ہر فیلڈ میں مضبوط اور ترقی کرتا دیکھا جائے۔ لیکن گزشتہ 1-1.5 سال سے پاکستان میں جو معیشت کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لوگ بہت دل برداشتہ ہیں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کا ریٹ بہت نیچے چلا گیا، جی ڈی پی کی گروتھ بہت کم ہے، ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، انڈسٹریز بند ہوتی چلی جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں پریشانی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسے میں لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ یہ سن کے بہت تکلیف ہوئی۔ سوچا یہ گیا کہ اس سب کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ 22 کروڑ عوام ہیں، سب لوگ تو یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہم سب نے یہیں جینا ہے، یہیں رہنا ہے اور یہیں زندگیاں گزارنی ہیں انشاءاللہ، اور ہماری آنے والی نسلوں نے بھی۔ تو اس سلسلے میں سوچا یہ گیا کہ کیوں نہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے، اور حل تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ریزنز ڈھونڈے جائیں کہ ہم یہاں پر پہنچے تو پہنچے کس لیے۔ اس سلسلے میں سوچا، ذہن لگایا کہ کون سی شخصیت ایسی ہوگی جو ان تمام امور کے اوپر ہمیں صحیح طور پر رہنمائی دے سکے۔ تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آیا وہ ڈاکٹر سلمان شاہ کا تھا۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ بہت ممنون آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا۔ ایک پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا ہے وہ ہے ٹرانسفارمنگ پاکستان، ریاست، سیاست، معیشت۔ تو اس سلسلے میں سر جو تمہید پوری کی پوری ہے آپ کے سامنے ہے، اکنامک کنڈیشن، فائنینشیل کنڈیشن ہماری پاکستان کی جیسی چل رہی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، روپے کی قدر میں کمی ہے، جی ڈی پی گر رہا ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگ یہاں سے بھاگنے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ ناصر، آئی تھنک کہ آپ نے ایک بڑا زبردست موضوع پہ یہ پروگرام بنایا ہے، کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو کرائسس ہے وہ ایک ریاست کا بھی کرائسس ہے، وہ ایک سیاست کا بھی کرائسس ہے، اور وہ کرائسس جو ہے سیاست سے معیشت کا کرائسس بھی بن چکا ہے، اور معیشت کے کرائسس کے بعد خدا نہ خواستہ ایک سوشل کرائسس بھی جنم دے سکتا ہے، اور سوشل کرائسس کا مطلب ہے کہ بالکل سوسائٹی جو ہے وہ بکھر جائے، اور جس طرح سے ہم اس وقت سیاست میں پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں اسی طرح سوسائٹی میں بھی وہ پولرائزیشن آ جائے، اور پورا کا پورا نظام جو ہے وہ ایک فیلئر کی طرف چلے جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اب 75 سال اس وقت کو ہو گئے ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ایلڈرز تھے انہوں نے پاکستان کو جب بنایا تھا تو بہت بڑی امیدوں کے ساتھ بنایا ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک نیا ملک تھا جس میں نئی اپرچونٹیز ہونی تھیں، اس پورے ملک کو آپ شیپ کر سکتے تھے ایک پرفیکٹ ریاست کے طور پہ، پرفیکٹ سیاست کے طور پہ، پرفیکٹ معیشت بن سکتی تھی، سوشل آؤٹ کمز زبردست ہو سکتے تھے، اور آزادی کے ہمیں بینیفٹ بے شمار مل سکتے تھے۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت پاکستان ایک آزاد ملک تھا، اور اب ساری عمر اس ملک میں گزاری، اینڈ دا اینڈ رزلٹ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت تشویشناک ہے کہ دنیا کی جو ممالک ہیں ان میں پاکستان کا نمبر اقتصادی طور پہ 160-170 نمبر پہ ہم بیٹھے ہیں،
یعنی کہ اتنے ممالک ہیں جو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ بہتر کام کیا. دنیا کی ہم 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں اور ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ 30-35 نمبر پہ پہنچ رہا ہے. سب سے ینگ پاپولیشن دنیا میں وہ پاکستان میں ہے اور تقریباً 60% پاپولیشن جو ہے 25 سال سے کم عمر کی ہے اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے. الٹیمیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہیں اور 20-25 وہ آٹا مفت آٹا لیتے لیتے ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. بالکل درست. اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا. اور اگر آپ دیکھیں کہ سٹنٹنگ ایک چیز ہے جو کہ بچے کو اگر خوراک نہیں ملتی تو اس کا دماغ جو ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا, اس کی باڈی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو پاکستان دنیا کا تقریباً سب سے زیادہ انسیڈنٹ آف سٹنٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں. پھر آپ دیکھیں اسکولوں سے باہر بچے سب سے زیادہ پاکستان میں. بزنس انوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ملک میں, انویسٹمنٹ کلائمیٹ اسے کہتے ہیں, اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. کمپیٹیٹیونیس ایک ہم دیکھتے ہیں اکنامکس میں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ دنیا کی مارکیٹس میں اس کی پروڈکٹس جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی, وہ کمپیٹیٹیونیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں بھی ہم سب سے پیچھے. سب سے پیچھے کا مطلب ہے کہ باٹم آف دا لیگ ہے. ہماری زمینوں کی پروڈکٹیوٹی سب سے کم ہے. ہم پانی استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ ضائع ہم کرتے ہیں. سو آئی مین ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک قسم کی ریاست کی فیلئر ہے اور اکنامک فیلئر بھی ہے. اور آپ سر کہتے ہیں کہ یہ دس از اے ریس آف نیشنز, آپ کا ایک فریز ہے جو اکثر آپ کہا کرتے ہیں. بالکل جی, میں تو کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ریس آف نیشن ہے. جیسے علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے ایک ویژن دیکھا تھا پاکستان کا, اور اس ویژن کے تحت ہم نے بڑے شارٹ ٹائم میں ایک ملک ہمیں آزاد ملک مل گیا. اور اس کی ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس وقت ہماری لیڈرشپ, قائد اعظم کی لیڈرشپ نے وہ طریقے وہ تمام استعمال کیے جس سے وہ ہمیں مل گیا. بٹ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ ہماری کوئی ویژن ہے کہ پاکستان نے کدھر جانا ہے, کہاں لے کے جانا ہے, نہ ہمارے پاس وہ مشن ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں, نہ ہمارے پاس وہ ادارے ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. سو ہم اداروں کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ بکھرے پڑے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے. سو ایک قسم کی ویژن لیس ملک بن چکے ہیں جس میں جس کا دل کرتا ہے وہ جو مرضی کرتا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. لیکن وہ جو ڈائریکشن ہے جس میں یہ ریس آف نیشنز کو آپ نے اگر جیتنا ہے تو پھر آپ کو بڑا کلیئرلی اپنے سامنے آبجیکٹیوز اور گول رکھنے ہیں. اگر ہم دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن جاتے ہیں تو ہماری اکانومی کم از کم برطانیہ سے بڑی اکانومی ہونی چاہیے تھی. بالکل. اور اگر آپ کی اتنی بڑی اکانومی ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے عوام ان کی حالت بہت بہتر ہوگی, ان کی آمدن بہت بہتر ہوگی, ان کی صحت بہت بہتر ہوگی, ان کی ایجوکیشن بہتر ہوگی. پرابلم اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ بڑی ویژن لیس رہی ہے اور لیڈرشپ نے وہ کنسسٹنٹلی ایک آبجیکٹیو کی طرف نئی قوم کو رکھا, کبھی ادھر کبھی ادھر. دوسروں کی جنگیں ہم لڑتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ آج سے 50 سال پہلے بنا تھا. پچھلے دنوں اس کی گولڈن جوبلی ہوئی. گولڈن جوبلی بھی ہم نے کی ہے, زور شور سے منائی گئی. اور آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ریاست کو آپ نے کیسے چلانا ہے. آج کے حالات دیکھنے کے بعد تو یہی نظر آتا ہے کہ نہ تو اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ اس کو ہم نے فالو کیا, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ملک میں وہ پراسپیرٹی نہیں ہے, خوشحالی نہیں آئی جو اس کانسٹیٹیوشن کو ہمیں دینی چاہیے تھی. نہ اس قسم کی روزگار آئی ہے, نہ اس قسم کے ہیومن رائٹس آئے ہیں جو وہ کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے. وہ عدل, انصاف, وہ اپرچونٹی, ایکول اپرچونٹی
یہ کوئی چیز بھی نہیں ہم نے پوری کی. ریاست کا جو نظام جس کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے چلنا تھا اس کو کانسٹیٹیوشن کو ہم نے چلنے ہی نہیں دیا, اور آج بھی ہم وہی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کدھر ہے, اس کے مطابق کیوں نہیں چلا جا رہا, وہ مسئلے ہمارے چل رہے ہیں. دوسری طرف اسی کا نتیجے میں جو پالیٹکس ہے ہماری, اس کا کام تھا کہ یہ ریاست کو کامیاب کرتے. بالکل پالیٹکس, دا پولیٹیشین, دا پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ ہماری اس ریاست کو مضبوط بناتے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلاتے, اکنامک ریفارمز کرتے. اب آپ دیکھیں کہ 50 سال پہلے برلن کی دیوار گری, 50 نہیں تو چلیں 80s میں آ کے آپ کی 50 سال پہلے تو آپ کا وہ کانسٹیٹیوشن بنا, بٹ کم از کم 30 سال پہلے برلن کی دیوار گری. اور برلن کی دیوار گرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب پوری دنیا نے ریفارمز کیے. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں چیکوسلوواکیا, چیک ریپبلک بن گئی, جو سلوینیا بن گئی, ہنگری بن گیا. یہ سارے ملک جو ہیں انہوں نے ریفارم کر کے اپنی سوسائٹیز کو بہت بہتر کیا اور بڑی خوشحالی آئی. چائنا نے اپنے آپ کو ریفارم کیا, چائنا 30 سال میں سپر پاور بن گیا. بالکل. اس کے بعد ملیشیا کو دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں. ویتنام جو امریکی بامبنگ کے بعد بالکل پدرا ہو گیا تھا, تباہ, اور ایجنٹ اورنج اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ کیمیکل وارفیئر سے لے کے کیا کچھ نہیں ہوا. آج ان کی اکانومی آپ دیکھیں تیزی سے گرو کر رہی ہے, $150 بلین کی تو ایکسپورٹ ویتنام کر رہا ہے. ریاست اور سیاست صحیح سمت میں آ جائے تو اکنامک گروتھ آپ کے ملک کی بڑی تیزی سے ہو سکتی ہے, آٹومیٹیکلی اس کو ڈائریکشن مل جائے گی. آپ دیکھیں نا 5ویں بڑی ملک ہیں, آپ کے لوکیشن بہترین ہے, آپ ویسٹ ایشیا کے ساتھ یہ پورا خطہ جو ہے اس نے کھل جانا ہے, اور یہ اوپن ٹو ٹریڈ, اینڈ یہ لاسٹ فرنٹیئر ہے ان اے وے. کیونکہ دیکھیں نا ویتنام کی جنگ کے بعد ایسٹ ایشیا تو بہت ترقی کر گیا. بالکل. اور آسیان از اے ویری بگ اکنامک پاور ہاؤس. تو اب اس سائڈ کی ویسٹ ایشیا سائڈ کی ٹرن ہے, اور پاکستان اس کی لنچ پن ہے. پاکستان سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا, پاکستان, عربین سی, انڈین اوشن, چائنا, ویسٹرن چائنا, رائٹ اپ ٹو رشیا, یہ پورا خطہ جو ہے اب ڈیولپمنٹ کے لیے تیار ہے. ہماری اکانومی جو اب جس طریقے سے بن گئی ہے, جو نان پرفارمنگ اکانومی ہے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم نمبر 1 یہ ہے کہ یہ بہت کم ایکسپورٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں انورڈ لوکنگ اکانومی ہے. ٹریڈنگ کے اوپر زور ہے. ٹریڈنگ بھی ہے, وہ بھی نہیں ہے, انورڈ ہے, اپنے ملک کے اندر ہی سارا کچھ کر رہے ہیں, باہر نہیں کچھ کر رہے. ٹھیک. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہے تو یہ انورڈ لوکنگ, لیکن اس امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. امپورٹ ڈپینڈنٹ کیوں ہے؟ کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ آپ امپورٹ کرتے ہیں, اور انرجی جو ہے وہ ڈالرز میں آپ لیتے ہیں, حتیٰ کہ اب آپ اپنی بجلی جو ہے وہ بھی ڈالرز میں لے رہے ہیں. آپ نے بڑے بڑے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں ہیں, اور امپورٹڈ کولے پہ ہیں, امپورٹڈ گیس پہ ہیں, امپورٹڈ تیل میں ہیں. ایکسپورٹ ملک کرتا نہیں ہے, انرجی ساری ڈالرز میں ہو رہی. اگر وہ ڈالرز نہیں دیں گے تو وہ بجلی بھی بند ہو جائے گی. سو ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ آپ کو ہر سال اربوں ڈالر قرضے لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ یہ پے کر سکیں. سو آپ کے پاس اس وقت جو امیجیٹ کرائسس اب آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً $130 ارب کے ہمارے بیرون ملک قرضے ہیں, جو کہ ہر سال 20-25 ارب ہم نے واپس کرنے ہیں. ان کے اوپر $4-5 ارب کا سود بھی دینا ہے. بالکل درست. اور ہمارے پاس ایکسپورٹس جو ہیں وہ صرف ایک ہم ٹیکسٹائل تھوڑی بہت کرتے ہیں, باقی کوئی رائس شائس تھوڑا بہت کر رہے ہیں, کوئی ویلیو ایڈڈ نہیں کرتے, وہ ایکسپورٹ کرنی ہے. باقی ہم نے جو اپنی لیبر ایکسپورٹ کی ہوئی ہے وہ اب
پیسے کچھ بھیجتی ہے، وہ بھی آج کل کچھ ناراض ہیں، وہ انہوں نے بھی کچھ کم کر دیے پیسے بھیجنے، لیکن ایکسپورٹ اور ریمیٹنس آپ کی امپورٹ کو پے نہیں کر سکتے، اس کی وجہ بہت زیادہ گیپ، اس کی وجہ سے آپ کا جو روپے کی قیمت ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں ابھی فوڈ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑیں، سو انرجی کے بعد سب سے بڑا امپورٹ بل فوڈ ہے۔ سو اب آپ بتائیں کہ نہ آپ انرجی اپنی بناتے ہیں، نہ آپ اپنا فوڈ پوری طرح سے کرتے ہیں، نہ آپ کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ ڈالرز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ سو ایک تو نمبر 1 کرائسس یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو آپ بات کرتے ہیں نا ٹرانسفارمنگ پاکستان کی، پہلا جو اس کا آبجیکٹو ہے ہونا چاہیے کہ اس اکانومی کو انورڈ لوکنگ کی بجائے آؤٹ ورڈ لوکنگ کیسے کیا جائے، یعنی کہ اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کیسے کیا جائے، اور یہ اس کے اوپر ایکسپورٹس اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جتنی آپ امپورٹس کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی ایکسپورٹس ہو جائیں۔ سو ایک تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے ٹرانسفارمنگ پاکستان کا۔ ارلی 80s میں ہماری بجلی جو ہے وہ پانی سے زیادہ تر آتی تھی، 70% بجلی جو تھی وہ پانی سے بنتی تھی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی تھی، ہائیڈرو تھی، اور 30 پھر ہماری سیاست بیچ میں آ گئی، سیاست نے کہا کہ اب ہم ہائیڈرو اور نہیں بنائیں گے، ہم اور ڈیم نہیں بنائیں گے، بالکل سر، مر جائیں گے لیکن ڈیم نہیں بنائیں گے، یہی بات ہوتی تھی بالکل نا۔ ایسے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہائیڈرو کے بجائے ہم نے بجلی آئی پی پیز کو دے دی۔ بالکل، آئی پی پیز کا کیا مطلب؟ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ڈیم تو حکومت بناتی تھی، اب یہ بجلی ہم تیل پہ بنانا جاتے تھے، تو ایک نیا بات بیچ میں یہ کی گئی کہ جی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے، اس لیے پرائیویٹ لوگوں کو بلایا جائے، وہ لگائیں، اور وہ بیرون ملک سے آئیں یہاں پہ لگائیں، اور ان کو ہم بجلی ان سے خریدیں گے، اتنے سینٹ دیں گے تو وہ بجلی ہمیں دے دیں۔ بالکل سر، اب بڑی اچھی بات ہے، مطلب کہ یہ انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن اس میں جو بات کرنے والی یہ تھی، کیچ جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی کا ہم نے ریٹ دے دیا۔ اس وقت دنیا میں ریٹ کوئی 3-3.5 سینٹ چلتا تھا، ہم نے کہا نہیں ہم 6 سینٹ دیں گے، دگنا تقریباً، ہم نے تقریباً دگنا دیا۔ اس سے پاکستان کی تباہی ہو گئی، کیونکہ وہ ایک سسٹم چلا 90s آنورڈز، اور ابھی بھی وہی سسٹم چل رہا ہے۔ ہم نے بہت سے کارخانے لگا لیے امپورٹڈ فورن انویسٹرز کے، ان کو ہم نے فکس ریٹرنز پہ ڈالا، ریٹرنز بہت ہائی دی، پھر بیچ میں کہتے ہیں کک بیکس بھی ہوئے، یہ بھی ہوا، وہ بھی، جو ہمارے ایک کلچر ہے ہمارا جس میں آئی ڈونٹ نو اس کو آپ کرپشن کو کیا کہیں گے، حرام خوری کہہ لیں یا کیا، بدعنوانی کہہ لیں، حرام خوری کہہ لیں، کیونکہ اس نے بڑا ہمیں تباہی مچائی۔ بالکل، تو وہ پھر ایک نظام بن گیا ہے جو جس کی قیمت ہم ابھی بھی ادا کرتے ہیں۔ اب لوگ نہ بجلی کا ہم بل دے سکتے ہیں، نہ اس بجلی سے ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز بنائیں گے وہ مہنگی بنے گی، وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ سو نمبر 1 جو ٹرانسفارمیشن آپ نے کرنی ہے وہ بجلی کے نظام کی ٹرانسفارمیشن ہے، اور اس میں پہلے تو یہ ہے کہ وہ ماڈل ہی غلط بنایا جو ہم نے بجلی بنانے کا ماڈل، پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں بے دریغ چوری بھی کی، انویسٹمنٹ بھی نہیں کی، ان ایفیشنسیز بھی کر دیں، لاسز، لائن لاسز، اس سے بعد پھر ہمارے لائن لاسز 25-30% کے قریب بجلی غائب ہو جاتی ہے سسٹم میں، پتہ نہیں لگتا کہ کہاں گئی ہے۔ تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، بٹ یہ دونوں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں کہ بجلی کو آپ نے انڈیجنائز کرنا ہے۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ سورج سے بجلی بنائیں، دوسرا یہ کہ پانی سے بنائیں، اور تیسرا ہمارا تھرکول ہے۔ تو یہ 3 کرنے میں ہمیں 5-10 سال لگنے ہیں، اس میں یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو پھر بات آتی ہے وہ پھر باقی ٹرانسفارمیشن آف دی اکانومی ہے، اس میں IMF کا پروگرام ہے۔
اب پورا 1 سال ہو گیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ہم کیا کہیں, یہ بدماشی ہو رہی ہے یا ملک سے کھلواڑ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کہ ایک پروگرام ہے IMF کے ساتھ, اس کو ہم پایا تکمیل تک ہی نہیں پہنچا سک رہے. بار بار ٹاکس ہوتی ہیں ایک لیول کی, پھر دوسرے لیول کی, اور کوئی آؤٹ کم نہیں ہے اس کی, آؤٹ کم نہیں ہے. سو یہ انہوں نے بھی ایک نظام ہمیں جس پہ وہ لے جانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے, وہ نظام ہے مارکیٹس کا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی جو مارکیٹ آپ بنائیں جس میں ڈالر کا ریٹ مارکیٹ سیٹ کرے, مارکیٹ بیسڈ ویلیویشن ہو, اس کی ڈالر کی روپی میں ٹرمز میں وہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کتنے روپے کا ڈالر ہوگا, اور وہ ڈپینڈ کرے گا ڈیمانڈ اور سپلائی پہ. بالکل. اور اس کے مطابق جو جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ پیسے دے, نہیں ضرورت تو نہ لے. تو اس قسم کا وہ نظام بڑی مشکلوں سے اب ہم امپلیمنٹ اسٹیٹ بینک نے آلموسٹ کر دیا ہوا ہے. بالکل سر. دوسرا جو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ایک بہت بڑا, اس کا پیٹ بہت بڑا ہے, وہ ہر چیز کھا جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو کھانا پینا ہے نا, یہ آپ ٹیکسوں سے نکالیں. سو جتنا حکومت کو آپ نے کرنا ہے فیڈ ضرور کریں, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ آپ بورو نہیں کریں گے, آپ ٹیکسز سے جنریٹ کریں, ٹیکسز سے لیں. بالکل سر. اس کو وہ پرائمری ڈیفیسٹ کہتے ہیں ہم اکانومسٹ کی زبان میں, کہ پرائمری ڈیفیسٹ زیرو ہونا چاہیے, تقریباً زیرو ہونا چاہیے. اس کا پھر حل یہ ہے کہ یا تو آپ حکومت کا پیٹ چھوٹا کریں یا ٹیکسز بڑھائیں, یا پھر آپ ٹیکسز بڑھائیں. تو ہمارے جتنے بھی یہ پچھلے سال میں فائنانس منسٹرز رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب یا اپنا دار صاحب, انہوں نے حکومت کو چھوٹا کرنے کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی ٹیکسز, ہم بڑے افسوس کے ساتھ ٹیکس بڑھانے لگے ہیں, اور بڑا ہمیں رونا آ رہا ہے کہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہوں گے, لیکن کیونکہ ہم نے حکومت کا پیٹ پالنا ہے تو ٹیکس آپ دیں اور پھر حکومت کو ہم توانا کریں گے. سو کسی نے نہیں یہ کہا کہ یار بھیا ہمیں اتنی بڑی حکومت نہیں چاہیے, ہمیں چھوٹی حکومت چاہیے, چھوٹا پیٹ کریں, کاٹیں اس کو, جو ریاستی اخراجات ہیں ان میں کمی کی جائے تاکہ آپ ٹیکسوں کو کم کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے دیں. اب پرائیویٹ سیکٹر پہ اتنے ٹیکس اگر آپ لاد دیں گے تو وہ گدھا ہے جس کے اوپر اب ایک اور بوری رکھیں گے تو وہ بیٹھ جائے گا, وہ نہیں اٹھے گا. اب نہیں اس میں سکت, اس میں سکت نہیں ہے. سو اب ایک تو دوسری بات یہ IMF پروگرام کی ہے کہ جی یہاں حکومت چھوٹی کرو, یہاں پھر ٹیکس لگاؤ. بجلی کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہاں بجلی کا نظام ٹھیک کرو, نہیں تو بل بڑھاؤ. سیلف سسٹیننگ ہونا چاہیے جو بھی سسٹم ہے, سیلف سسٹیننگ کریں, ادروائز آپ اس کو قرضے لے کے تو نہیں چلا سکتے. اس کے بعد پھر ایک چوتھا ایلیمنٹ پروگرام کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پیسہ بینکوں میں رکھتے ہیں یا کھاتے دار ہیں آف فنڈز اینڈ آل دیٹ, انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ان کو ریٹرن نہیں دیں گے تو وہ پیسہ بینکوں سے بھی نکال لیں گے, وہ ڈس انٹرمیڈیشن بھی ہو جائے گی, یعنی کہ بینکوں سے پیسہ بینکوں میں نہیں رکھیں گے, وہ کہیں اور رکھیں گے, یا کوئی ڈالر خرید لیں گے یا سونا خریدیں گے یا زمینیں خریدیں گے, بینکوں میں نہیں رکھیں گے. سو IMF کا یہ ہے کہ جی اتنا ریٹرن ہونا چاہیے, انٹرسٹ ریٹ آپ کا انفلیشن سے اوپر ہونا چاہیے, مائلڈلی یا اس کے برابر ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے 20% ہے, لیکن انفلیشن آپ کی 35% ہے. سو ابھی بھی آپ کا وہ ریٹ کم ہے, بٹ اس میں اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے انفلیشن کم ہو جائے گی, تو اس لحاظ سے ہم فیوچر انفلیشن کور کر, وہ بھی ایک IMF کے پروگرام کا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں گیا, وہ جب ہم کہتے تھے انورڈ لکنگ اکانومی کو آؤٹ ورڈ لکنگ کرنا ہے, تو وہ تو IMF کا حصہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ IMF کہتا ہے کہ ہم آپ کو مدد کرتے ہیں تاکہ آپ ریفارم کر لیں, کہ اپنی اکانومی میں جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے, وہ کر پائیں.
اس کے لیے پھر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. لیٹ سے آپ نے ٹماٹر ایکسپورٹ کرنا ہے, تو ٹماٹر کو اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کی کوالٹی, اس کی رنگت, اس کی پیکنگ, اس کی پوری ویلیو چین ہے جس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت ہے اس قیمت سے کم پہ وہاں پہ پہنچانا بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں تو 10 روپے لیٹ سے کلو بیک رہے ہیں اور آپ یہاں 50 روپے کلو بنا رہے ہیں, تو وہ تو کام نہیں بنے گا, نہیں ہوگا وہ ساری ریفارمز کرنی ہے, جس کے لیے آپ نے اکانومی کی اسٹرکچرل ریفارمز میں آپ نے ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ انویسٹمنٹ آئے گی بیرون ملک سے بھی آئے گی, کیونکہ آپ نے ٹیکنالوجی اگر لینی ہے, ٹیکنالوجی آپ کو روپوں میں تو نہیں ملے گی, ڈالرز میں ملے گی. سو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کرنی ہے. پھر آپ نے وہ کون دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کو آپ کو کرنا پڑے انسینٹیوائز. ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے اس کو انویسٹ کرنے کے لیے سو انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ریفارمز خاصی کرنی پڑیں گی, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے, وہ کہتے ہیں جی یہ بھی نہیں آپ کر سکتے, آپ کے پاس آپ کو بجلی کا کنیکشن بھی نہیں مل سکتا, آپ کو پانی کا کنیکشن نہیں مل سکتا, آپ کو فلانی چیز نہیں مل سکتی, آپ کو ورکر نہیں ملتے, آپ کو یہ نہیں. سو وہ تمام ہرڈلز جو ہیں ان کو بھی آپ نے دور کرنا ہے. تو وہ بھی ایک لانگ ٹرم اس میں آتا ہے. یہ جو ٹرانسفارمیشن پارٹ ہے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہماری قصبوں میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے شہروں میں کیا ہو رہا ہے. جہاں پہ آبادی ہے پاکستان کی وہاں پہ آن دا گراؤنڈ لیول کس قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور اس اکنامک ایکٹیویٹی کا رخ جو ہے ہم نے چینج کرنا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے آپ وزیر آباد میں بیٹھے چھریاں کانٹے بنا رہے ہیں, تو ہمارا نظام کیسے وہ چھریاں کانٹے جو آپ بنا رہے ہیں, ایک تو اس کی کوالٹی کو اوپر لے کے آئے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے کے آئے, وہ جتنے بھی انٹرنیشنل ISO سرٹیفکیشنز ہیں وہ پوری کرے, پھر وہاں سے پیک ہو اور وہ جائے اور وہ امریکہ میں پہنچ جائے یا چائنا پہنچ جائے یا افریقہ پہنچ جائے. تو وہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو آپ نے ٹرانسفارم ان وے کرنا ہے. تو وہ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہوگا. ناؤ یو کین سی کہ فرام این انورڈ لوکنگ اکانومی ٹو این آؤٹ ورڈ لوکنگ اکانومی, دیٹ ٹرانسفارمیشن it requires a lot of thinking and a lot planning, yes, making things much better and bringing in a lot of financing to be able to do it, and then connecting that output to markets globally and locally. بالکل صحیح. So یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو پاکستان کو چاہیے, اور اس میں آئی تھنک کہ اگلے چند سیشنز جو ہم کریں تو یہ پہلے تو ہم یہ پورا فریم ورک ایک بنائیں گے کہ یہ فریم ورک کیا ہے سوچنے کا, فرام پالیسی پوائنٹ آف ویو فریم ورک ہمارا کیا ہونا چاہیے. ہماری آبادی کتنی ہے, کتنی رورل ہے, کتنی اربن ہے, کتنے لوگ گاؤں سے اٹھ کے شہروں میں آ رہے ہیں, کس شہر میں آ رہے ہیں, اس شہر میں کیوں جا رہے ہیں, وہاں پہ کیا اپرچونٹی ہے یا نہیں ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جائے. سو یہ پورا فریم ورک ہم نے بنانا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہماری ریاست ہے اس کے پاس یہ فریم ورک نہیں ہے, کیونکہ ہماری ریاست نے اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں. تو اس کے لیے ڈو یو تھنک پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو کم ان اینڈ پلے اٹس پارٹ؟ لاہور کو ہی لے لیں, لاہور کا آپ کے پاس کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, پولیس کا بندہ ہے, فلانا بندہ ہے, لیکن اکانومی کے بارے میں کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں.
Nobody is really saying کہ جی لاہور کی اکانومی کتنی بڑی ہے, کیوں ہے, یہاں پہ کیا مشکل ہے یا آسانی ہے, کیا کنیکٹیوٹی ٹھیک ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, کمپیٹیٹیونیس ہے, نہیں ہے. Nobody is bothered about it. So بیسکلی جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں, ریاست کی آنکھیں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف لگی ہوئی ہیں, اس کو اکنامکس کے اوپر فوکس نہیں ہے, نہ ہی ان کا ٹارگٹ ہے, نہ ہی آج آپ میں کہوں کہ لاہور میں کوئی بھی سرکاری افسر جو لاہور کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, فرام دا چیف سیکٹری ٹو دا کمشنر ٹو دی اسسٹنٹ کمشنر ٹو دی سیکشن آفیسر, کسی کا بھی اکانومی کے بارے میں کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے, اس کی جاب ڈیفینیشن میں نہیں ہے, اس پہ کوئی ویلیویشن نہیں ہے, تو یہ نظام چل نہیں سکتا. ریس آف نیشنز میں آپ نے اگر حصہ لینا ہے تو نمبر 1 آپ کی ویژن بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے, آپ کی کیا پوزیشن ہوگی. لیٹ سے آج سے 25 سال بعد جب پاکستان 100 سال کی انشاءاللہ ایج ہو جائے گی, تو اس وقت کیا ہم یہی انڈیکیٹرز ہوں گے ہمارے کہ ہم سب سے ان پڑھ, سب سے نالائق, سب سے ان پروڈکٹیو, لیسٹ کمپیٹیٹیو, امپورٹڈ دس اینڈ قرضوں پہ زندہ؟ نہیں, وی ہیو ٹو بی ان دا ٹاپ 5 اور ٹاپ 10. وہ ویژن آپ جب سیٹ کر لیں گے تو پھر مشن ڈریون اکنامک اسٹریٹجی چاہیے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. گجرات میں یہ کریں گے, سیالکوٹ میں یہ کریں گے, لاہور میں یہ کریں گے, کراچی میں یہ ہوگا, حیدرآباد میں یہ ہوگا. سو پورا ملک جو ہے وہ پوری دنیا کی مارکیٹس میں اپنی پروڈکٹ دے رہا ہوگا, اور آپ کا نوجوان جو ہے وہ اس میں ان پٹ اس کی بیسس پہ ہی آپ کر سکتے ہیں, بیکاز دیٹ از یور نیشنل ریسورس. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنا پہلا پروگرام یہیں پر ختم کریں گے. امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا. سبسیکوینٹ سیشنز کے اندر اس سارے اسکیلیٹن کے اوپر کس طریقے سے پالیسی میکنگ, کیا ان پٹ ہو سکتی ہے, وہ سب ہم ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. اگر آپ کے اس بارے میں کوئی سوالات ہوں, آپ کی کوئی سجیشنز ہوں, کوئی بات ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں, تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے بھی جوابات دیے جائیں. اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.